جی ناظرین، اب چلتے ہیں سابق کرکٹر مشتاق احمد صاحب کی جانب، جو ہمارے لیے سکون قلب کا سامان لے کر آتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج وہ کیا واقعات ہمارے لیے شیئر کریں گے۔ سکون قلب کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے ہمارے یہ کھلاڑیوں کو پتہ چلا نا کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، جیسے نا ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک چڑیا نا ایسے آوازیں نکال رہی تھی، تو اس کے بچوں کو کسی صحابی نے پکڑا ہوا تھا، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کس نے اس کے بچوں کو پکڑا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے۔ تو آپ نے فرمایا اس کے بچوں کو چھوڑو، کیا تمہیں اچھا لگتا ہے کہ تمہارے بچوں کو کوئی پکڑے؟ اللہ کے نبی جانوروں سے بھی اتنی محبت، ان کا بھی اتنا خیال رکھتے تھے۔ انسان تو ایک اشرف المخلوقات چیز ہے، اللہ کی بنائی ہوئی سب سے امپورٹنٹ چیز۔ اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا ہے؟ کہ اللہ نے سب سے، جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں ان میں سب سے سپیریئر انسان کو بنایا ہے۔ انسان کی ویلیو کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میرا بندہ غلطی کر کے معافی مانگے، غلطی کرے معافی مانگے، غلطی کرے معافی مانگے، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرا بندہ تھک جائے گا معافی مانگتے مانگتے، میں اللہ اس کو معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا۔ ہم کتنی نفرتوں کے ساتھ کئی دفعہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ منہ موڑ لیتے ہیں، صرف ایک سلام نہ کرنے پہ۔ کسی فنکشن پہ ملاقات ہوئی، اس پہ سلام نہیں کسی نے کیا تو اس کو ساری زندگی منہ نہیں لگاتے، ان کی خوشی غمی میں شامل نہیں ہوتے۔ کیسی میرے پیارو یہ زندگی ہے، جبکہ میرے نبی کی زندگی کیا ہے؟ ہمارے کھلاڑی نے یہ باتیں سنی، وہ ہم تبلیغ میں نکلے ہوئے تھے، تو وہاں پتہ چلا کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے حکم پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارا یہ کھلاڑی نا ایک سلیکشن میں بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی اس سلیکشن میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ سلیکشن ہو رہی تھی ٹیم کی، تو بڑا پاکستان کا مشہور کھلاڑی ہے وہ، تو اس کے ایک دم مائیگرین شروع ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے مائیگرین کی درد کیا ہے؟ مائیگرین کی جب درد شروع ہوتی ہے تو جس کو ہوتی ہے اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ میڈیسن نہ لے یا ریسٹ نہ کرے یا لیٹ نہ جائے تو اس کو کئی دفعہ وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے، الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، اتنی شدید درد ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا یار میرے مائیگرین شروع ہو گیا ہے، میں گھر جا رہا ہوں اور گھر جا کے دوائی کھا کے سو جاؤں گا، پھر میں کل آ کے اپنی رائے دوں گا کس کو سلیکٹ کرنا ہے کس کو سلیکٹ نہیں کرنا۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ 7 8 10 منٹ بعد واپس آ گیا، تو کہتا کرسی لاؤ بھی، تو ہم نے ان کو کرسی دی۔ جب کرسی لے کے وہ بیٹھ گیا، اس کی آنکھیں یقین کیجئے گا مجھے آج بھی یاد ہے، لال سرخ، ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، آنکھیں اس کی لال سرخ، اس نے سر کو ایسے پکڑا ہوا تھا شدید زور سے۔ تو ہم نے کہا گئے کیوں نہیں گھر میں؟ تمہارے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، تمہاری آنکھیں درد کی وجہ سے لال ہو گئی ہیں، تم گھر کیوں نہیں گئے؟ تو کہتا ہے یار جب میں کار پارکنگ میں گیا ہوں نا، تو میں گاڑی کے پاس گیا ہوں تو میری گاڑی کی چھاؤں کے نیچے کتا سو رہا تھا۔ وہ کہہ رہا کتا سو رہا تھا گاڑی کے نیچے، میری چھاؤں، گاڑی کی چھاؤں کے نیچے نا کتا سو رہا تھا۔ مجھے ایک دم وہ بات یاد آ گئی، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ وہ جو ایک عورت نے مرتے ہوئے کتے کو پانی پلایا تھا تو اللہ نے اس کی بخشش کر دی تھی۔ کہتا میرے دل میں فوراً وہ بات اللہ نے ڈالی، میں نے کہا اپنے سر کی درد کو برداشت کر لو، اس کتے کی نیند نہ خراب کرو، شاید اللہ تمہارا بھی ویسے اشر کرے جیسے اس عورت کا کیا تھا۔ آج کے کھلاڑی کی بات بتا رہا ہوں، کتنا سودا اللہ سے کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی نیند نہ خراب کرے۔ جا کے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ناراض ہو کے بیٹھا ہوں، جا کے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ناراض ہوں، جا کے میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑ کے بیٹھا ہوں، جا کے میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلق توڑ کے بیٹھا ہوں۔ یہ ہمارا کھلاڑی سودا کر رہا ہے اللہ سے کہ میں اس کی مخلوق کتے کی نیند نہیں خراب کی تو میرا اللہ راضی ہو جائے۔ ہم رشتوں کو توڑ کے بیٹھے ہیں میرے پیارو۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں آپ سے درخواست ہے کہ جس سے ناراضگی ہے اس کو کہہ دو تم جیتے میں ہارا، معاف کر دو بھائی، صلح کر لو، چاہے نہ ملو اس کے بعد، اگر دل نہیں ملتا کوئی بات نہیں، مگر اللہ کی رضا کے لیے اپنے دلوں سے نفرت ختم کر کے ان سے صلح کر لو، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں کیا دے گا، تمہاری اولادوں کو کیا دے گا، تمہاری نسلوں کو کیا دے گا، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ اس نے کتے کی نیند نہیں خراب ہونے دی کہ میرا اللہ مجھے جنت دے دے گا، مجھے مغفرت کر دے گا۔ آپ انسانوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے تو حدیث مجھے یاد آ گئی جو اللہ کے حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے
اے میرے بندوں اور بندیوں، ایک تمہاری چاہت ہے، ایک میری چاہت، اگر تم اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان کرو گے تو وہ ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ اگر تم اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان نہیں کرو گے تو پھر دنیا کے تفکرات میں تمہیں ڈالوں گا، گھماؤں گا، پھراؤں گا اور تمہیں موت دے دوں گا۔ ہونا تو وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے نبی کی زندگی کو اپنے گھروں میں لے کے آئے اور لوگوں سے محبت کریں۔ انشاءاللہ پھولوں کی طرح اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ بہت شکریہ۔